اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، وہ پاک پروردگار عالم کتنا کریم ہے، کتنا مہربان رب ہے، کتنا عظیم پروردگار عالم ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی کے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں، اور جو اس نے حکم دیے ہیں اس کی بجاوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کی جانتے بوجھتے حق تلفی کوشش کرتے ہیں کہ نہ کی جائے، لیکن چاہے نہ چاہے انسان سے یہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اب حق تلفی کیا ہے؟ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ حقوق کی ادائیگی کا بھی سختی سے حکم دیتا ہے۔ یعنی حق تلفی کیا ہے کہ آپ کسی کو وہ مرتبہ نہ دیں جس کا وہ حقدار ہے، وہ کام کسی نے نہ کیا ہو، اگر اس کے کام پر کوئی ایسی انگلی اٹھائی جائے، اس کا حق بہترین انداز سے اس کی محنت کے تعلق سے نہ دیا جائے، اس کی بات کو نظر انداز کیا جائے، کسی کی حق تلفی ہر جگہ نظر انداز کرنا، یہ بالکل طور پر قطعی طور پر اسلام اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرما دیا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ اور نہ لوگوں کے حقوق پر زیادتی کرو، کیونکہ اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو، ناحق کسی کے مال کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب جو حق تلفی ہے نا جناب، وہ صرف عبادات کا، سجدوں کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا جو ایک انسان ہے نا، وہ پورے معاشرے کا ایک جو فرد ہے، وہ پورے معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا ایک عملی کردار ادا کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اگر وہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے تو متوازن معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ حق تلفی کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے جناب، اور اس عنوان پر، کیونکہ یہ فی زمانہ بڑا اہم عنوان ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف اداروں میں، مختلف جگہوں پر حق تلفی کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں کسی کی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اس تعلق سے موجود ہیں مہمان شخصیات جو ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گی، اصلاح فرمائیں گی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں راستہ بتائیں گی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میری آپ کی پسندیدہ اسکالر ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ کیسی ہیں آپ؟ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے، خیریت سے ہیں، مزاج بخیر ہیں؟ جی بالکل۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں زرمینہ آپ؟ اللہ کا شکر ہے، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ حق تلفی جو ہم معاشرے میں عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو یہیں سے آغاز کیجیے گا، پھر حق تلفی کے حوالے سے ازرو قرآن، ازرو حدیث آپ بیان فرمائیے گا، کہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تلفی سے مراد کسی کا حق ماننا، اس کا حق چھیننا اور اس کو اس کا حق ادا نہ کرنا، خاص طور سے وہ حق جو شریعت کی روح سے قانوناً اور اخلاقاً اس کا حق ہے، اس کو اس کے حق سے محروم کر دینا۔ دیکھیے زینب صاحبہ، دین اسلام ہمیں انصاف قائم کرنے، حقوق ادا کرنے، امانتیں واپس کرنے، وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور جو شخص بھی اس کے منافی کام کرتا ہے اسے حق تلفی کہا جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی کو چیزیں کم نہ دو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا ناحق حق نہ کھاؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور زمین پر لڑائی جھگڑا یا فساد مت پھیلاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو امانتیں حقدار کو واپس کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یتیم کا مال کھانے والے قیامت کے دن اس حال میں داخل ہوں گے
کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے اللہ ہیں۔ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر ناحق کسی کا حق مان لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا اور دوزخ کو واجب کر دے گا۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی وہ بہت چھوٹی چیز کی قسم کھا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ ایک ٹہنی کی قسم کیوں نہ کھائے اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ واجب کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدوروں کو اس کی اجرت نہ دینا، صدقہ خیرات کا مال کھا لینا اور اپنے آپ کو مستحق قرار دے کر گو کہ آپ مستحق نہیں ہیں دوسروں سے ان کا حق وصول کرنا جرم ہے، اور کسی کا حق دینا عدل ہے اور اس کو اس کے حق سے محروم کرنا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو اور کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اگر میرے پر کسی کا کوئی حق ہے تو بتائے۔ تو صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ غزوے میں شرکت کے لیے لے جا رہے تھے، آپ صفے درست کر رہے تھے تو آپ نے مجھے ایک چھڑی سے کچوکا دیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی، میرا حق ہے آپ پر۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، اٹھ گئے، اپنی قمیض اتاری اور پیٹے مبارک اس کے آگے کر دی، چھڑی دی کہ لو بدلہ لے لو اور اپنا حق لے لو۔ جیسے ہی اس نے مہر نبوت کو دیکھا بوسہ دیا، جھکا تو جھکتا ہی چلا گیا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مسجد کی تعمیر کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی تو وہ جگہ جو تھی 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، تو نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کے لیے پیسے آپ سے نہیں لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانتیں واپس کرنے اور حقدار کو اس کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے وہ زمین جو تھی منہ مانگے داموں خرید لی اور اس پہ مسجد جو تھی وہ تعمیر ہوئی۔ دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے گا اللہ اور رسول کی تعلیمات یہی ہے کہ حق چاہے چھوٹا ہو یا حق بڑا ہو، کسی کا حق ماننا جرم ہے، کسی کا حق مت کھائیں، اللہ ہمیں دنیا میں بدلہ دے دے۔ بے شک۔ اور آپا میں تو حیران ہوتی ہوں اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جا بجا ارشاد فرما دیا کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ کسی کا حق اس طرح ہر طریقے سے پروردگار عالم نے بتا دیا کہ اتنی معمولی سی چیز بھی آپ اگر کسی کا حق کھائیں گے تو اللہ رب العزت ظالم کو پسند نہیں فرماتا ہے، نہیں یہ ظلم ہے۔ لیکن انسان آج یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم رشتوں میں مختلف معاملات میں حق تلفی عام نظر آ رہی ہوتی ہے۔ زرمینہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ عموماً ہم معاملات میں دیکھتے ہیں، رشتوں میں دیکھتے ہیں، اس حوالے سے حق تلفی کا مرتکب ہو رہا ہے انسان۔ کیا اسباب ہے، اس کے اسباب کو کیسے دیکھتی ہے، کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع یقیناً بہت اہم ہے، ہماری ینگ جنریشن کی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا جب ہم حق تلفی کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے جانا کہ کسی بھی شخص کی، کسی بھی گروہ کی، کسی بھی انسان کی حق تلفی اس طرح سے کرنا کہ اس کے حقوق ادا نہ کرنا جو شریعت نے اس کو دیے ہیں، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اکارڈنگ اس کے حصے میں آئے، اس کو عطا فرمائے گئے ہیں، ان کو نظر انداز کر دینا، ان کو دبا لینا، کسی کا حق غصب کرنا، یہ سب حق تلفی کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور اٹس اے واسٹ سینیریو، بہت زیادہ پیمانے پر اس کا معاشرے کے اندر اطلاق نظر آتا ہے، یہ صرف مال چھن جانے تک محدود نہیں ہے۔ بے شک۔ اچھا جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یعنی جب ہم عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، حقوق و فرائض کو مکمل طور سے اچھے انداز میں ادا کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے ہیں تو یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، ایک بہت پیارا عمل ہے۔ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ظلم کرنا ہے نا، زیادتی کرنا ہے جب ہم کسی کا حق ادا نہیں کرے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو سوسائٹی میں بہت سی جگہوں پہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، حد سے انسان تجاوز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے حقوق کو
غضب کر لیتے ہیں. جیسے کہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے وہاں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے وہاں غلط فہمیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے بیٹا بیٹی کی تربیت ہے تو وہاں ڈفرینشیشن کیا جاتا ہے, یا ان کی عملی, فکری, اصلاحی اچھی تربیت نہیں کی جاتی, ان کو نیکی اور تقویٰ کی راہ پر ہی نہیں لگایا جاتا, امانت میں خیانت کی جاتی ہے, کاروباری ڈیلنگز کے اندر دھوکہ دہی, جھوٹ, فراڈ سب عام ہے. حالانکہ فرمایا گیا من غش فلیس منا کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. پھر بیرون ملک سے دیکھا گیا ہے کچھ لوگ منی بھیجتے ہیں, منی ٹرانسفر کرتے ہیں, رقوم بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے, تو وہ ہتھیا لی جاتی ہیں, کسی کے حقوق وہاں غضب کرتے ہوئے انسان ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہماری فیملیز میں رشتوں کے اندر بیٹیوں اور بہوؤں کے درمیان جو ڈفرینسز قائم کیے جاتے ہیں, ایک کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے, کچھ زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور دوسرے کو ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے, یہ عام نظر آتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک عام پہلو ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ حق تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب میں شارٹلی یہاں انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے نا, نماز ہم نے ادا کرنی ہے, تلاوت کلام مجید سے خود کو آراستہ کرنا ہے, اپنی زندگی میں اس سرچشمے کو, اس ہدایت کے سرچشمے کو ایڈ کرنا ہے. انسان اس میں کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے, روزہ چھوڑ دیتا ہے, وہ در حقیقت اپنے ہی نفس پر تب ظلم کر رہا ہوتا ہے نا, یہ اس کی حق تلفی ہے. پھر اپنے نفس پر وہ اس طرح سے بھی ظلم کرتا ہے کہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں, اپنا جو نالج ہے, اپنا جو ذہن ہے, وہ اچھی صلاحیتوں کو اچھی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے استعمال نہیں کرے گا. دوسروں کا برا سوچنا, بدگمانی کرنا, ایسے میں وہ نظر آتا ہے. اپنے ضمیر کی آواز کو دبائے گا. اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے, آپ اپنے حق کے لیے بول سکتے ہیں, اخلاص نیت سے, اخلاص نیت ہونا بہت ضروری ہے. محبت سے, عقیدت سے, اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے پیار سے آپ دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. اپنے ضمیر کی آواز کو کیوں دبایا جائے؟ پیار سے اصلاح کی جا سکتی ہے سوسائٹی کے اندر. پھر والدین ہیں تو ان کے حقوق کا خیال کئی لوگ نہیں رکھتے ہیں, خدمت نہیں کرتے ہیں, توجہ نہیں دیتے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں, میڈیسنز کا خیال نہیں رکھتے, تو یہ کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. پھر اولاد ہے تو جیسے پہلے میں نے کہا کہ بیٹا بیٹی میں ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے یا ان کی اچھی تربیت نہیں کی جاتی ہے. پھر سوسائٹی میں ملاوٹ ہے, دھوکہ دہی ہے, فراڈ ہے, یہ ہمیں بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر نظر آتا ہے. اور یہاں میں بات کو مکمل کرتی ہوں کہ ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں نا, کہ بندے نے 8 بجے پہنچنا ہے, وہ 10 بجے آ رہے ہوں گے معذرت کے ساتھ. اگر 5 بجے چھٹی کی ٹائمنگ ہے تو 3 بجے جا رہے ہوں گے. تو ایسے امور, یہ تمام آپ نے اس کے اسباب کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. تو اختصار سے میں کوٹ کرتی چلوں کہ اس کے اسباب یہ ہیں کہ انسان اپنے لیے فائدہ چاہتا ہے نا, بینیفٹ چاہتا ہے. پھر گھروں کا کچھ ماحول بھی ایسے ہوتا ہے, پھر کسی سے حسد بغض رکھنا, اس کو حقیر کنسیڈر کرنا, معاشرتی تعصبات ہیں اور غلط رسمیں ہیں جو پھر حق تلفی کو جنم دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. حق تلفی کے تعلق سے آج بات کی جا رہی ہے, جہاں ہر فرد فرائض کی ادائیگی کی بات کرتا ہے, اپنا حق طلب کرتا ہے, لیکن جب ہم کہیں حق تلفی کسی کی کر رہے ہوتے ہیں, اس بات کو ہم ایسے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں. اس تعلق سے, حق تلفی کے تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں. ہماری اصلاح کے لیے مہمان شخصیات موجود ہیں. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. اب ڈاکٹر صاحبہ بات کر لیتے ہیں ایک اہم نقطے کی جانب, جہاں پر ہم معاشرے میں جا بجا اس بات کو دیکھتے ہیں, یعنی کہ میراث کے تعلق سے. کیونکہ اور یہ اتنا اہم فریضہ ہے, اتنی سخت پکڑ ہونے والی ہے, ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اب میراث کے تعلق سے خاص طور پر اگر بات کی جائے شادی شدہ بیٹیوں کے حوالے سے, خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ شادی شدہ بیٹیوں کے حوالے سے, ان کے تعلق سے میراث کی جو تقسیم ہے اس میں حق تلفی کی جاتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیے زینب صاحبہ, حق تلفی سے مراد کسی کا حق مارنا یا کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا. ہمارے معاشرے میں بہنوں بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اگر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھیں تو طاقتور ان کے حق کو غصب کر کے ان کو ان کے جائز حق سے محروم کر دیتا ہے. دیکھیے, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا حق تلفی ہے, اولاد کے درمیان عدل نہ کرنا حق تلفی ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا حق تلفی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کسی کو کسی کے حق سے محروم کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے حق سے محروم کر دے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین ظلم کر کے حاصل کر لی یا لے لی, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا
तौक़ तौक़ पहनाएगा, पहनाएगा। बेशक। देखिए दीन इस्लाम में तक़सीम मीरास की शरई हैसियत है। ये कोई इख्तियारी अमल या एहसान नहीं, अल्लाह का मुकर्रर करदा कानून और हक़ है। ना इसे माफ़ किया जा सकता है, ना इसे तब्दील किया जा सकता है। कुरान पाक में अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि बेटों के एक हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। अगर बेटियां मौजूद हैं तो बेटों के 2 हिस्से और बेटियों को 1 हिस्सा मिलेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बेटियों के हक़ मीरास के बारे में हुक्म दे दिया है ताकि कमज़ोर और बेटियों के साथ कोई ज़्यादती ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटियों को उनका हक़ इज़्ज़त के साथ दो। अल्लाह, ये कोई एहसान नहीं, अल्लाह का मुकर्रर करदा कानून है और अल्लाह की तरफ से अता करदा हक़ है। देखते हैं कि हमारे माशरे में ज़ैनब साहिबा शादीशुदा बेटियों के साथ बहुत ज़्यादती की जाती है। बाज़ लोग का ख्याल है हमने तो उन्हें शादी में जहेज़ दे दिया, अब उनका हक़ देकर क्या करेंगे। बिल्कुल अब फिर अब तो वो अपने घर की हो गई, अलहदा उनका घर हो गया, अल्लाह ने उनका नसीब खोल दिया, शौहर वाली हो गई, ससुराल वाली हो गई, अब उनका हक़ हम क्या देंगे। देखिए मीरास से हक़ अल्लाह का अता करदा है, अल्लाह का अता करदा कानून है, इसे ना तब्दील किया जा सकता है, ना इसे माफ़ किया जा सकता है। साद बिन रबी जंग ओहद में शहीद हो गए तो उन्होंने अपने पीठ पीछे 2 बेटियां और 1 बेवा छोड़ी। उनकी शहादत के बाद उनके भाई ने उनके सारे हक़ पर कब्ज़ा कर लिया। जब उनकी बेटियों के निकाह का वक्त आया तो बेवा थीं, बहुत परेशान हुई। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर के भाई ने मेरी सारी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया है, ना मुझे मेरा हक़ दिया, ना मेरी बेटियों को उनका हक़ दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और फ़ौरन हुक्म दिया कि इसकी बीवी को इसका हक़ दो, इनकी बेटियों को इनका हक़ अदा करो। तो उन्होंने ये बात मानी, उनकी बेटी को भी हक़ अदा किया, दोनों बेटियों को, और उनकी जो उनकी बेवा थी उनको भी उनका हक़ अदा किया गया। हम कहते हैं ज़ैनब, यहाँ एक लहम फ़िक्रिया ये बात भी है कि देखिए जो लोग किसी का हक़ मान लेते हैं ना, बज़ाहिर तो वो प्लॉट भी ख़रीद लेते हैं, गाड़ियाँ भी खरीद लेते हैं, लेकिन वो बेसुकूनी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। जब वो सोते हैं तो उनका ज़मीर, किसी के साथ हमने ज़्यादती की, उनका ज़मीर उसे मलामत करता है। और यकीन करें जिस दिन अल्लाह ताला उनके ज़मीर को जगा देगा, उनकी बेहिसी को ख़त्म करके उनके अंदर हिस्स पैदा कर देगा ना, तो वो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करना छोड़ देगा। इसलिए कि मेरा रब किसी की ज़्यादती को कभी भूलता नहीं है। अल्लाह अकबर। आप अक्सर ये भी होता है, और हम जिस तरह बात कर रहे हैं ना बार बार, और बेटियों को हम कहते हैं कि भाई जो कुछ हमने देना था वो शादी पर दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी वो हमने अदा कर दी। वो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको सौंपी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो उसका आप इस तरह से इजहार मत करें कि वो कहीं आप पर बोझ हैं, और जो उनका हक़ है सही तरीके से उनका हक़ अदा करें और अल्लाह से डरें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुल्म को पसंद नहीं फरमाता है। अब इसके इज्तिमाई और इनफरादी जो नुकसानात हैं, जो नाहक हक़ तलफ़ी करते हैं, क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से आप? इसके बेपनाह इनफरादी और इज्तिमाई नुकसानात हमारे सामने आते हैं, क्योंकि देखें ना, हक़ तलफ़ी जो हमारा हक़ है ही नहीं वो हम ले रहे हैं, और जो दूसरों का हक़ है, जो हमारे फ़राइज़ हैं, उसको हम अदा ही नहीं करें, क्योंकि किसी एक का हक़ दूसरे का फ़र्ज़ होता है। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जैसे आपने इनफरादी नुकसानात की बात की कि हकीकी मुफलिस कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, और फिर इस हदीस मुबारका को मैं इख्तिसार से पेश करूँ तो फरमाया गया हकीकी मुफलिस वो है जो क़यामत के रोज़ नमाज, इबादत, नेकियां, अपने अच्छे अमाल लेकर आएगा, लेकिन जो इसने दूसरों की आबरू रेज़ी की होगी, किसी की हक़ तलफ़ी की होगी, किसी का हक़ गज़ब किया होगा, ज़मीन हथियाई होगी, माल गज़ब किया होगा, या किसी के भी हवाले से किसी जहत से भी किसी को हर्ट किया होगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा गोशे जैसे कि हम पहले सेगमेंट में बता चुके हैं, तो उससे वो सारी नेकियां और अच्छे अमाल निकाल कर उसको दे दिए जाएंगे उसके नामा अमाल में से। और जब फिर भी बैलेंस कायम नहीं होगा तो फिर इसके जो उनके गुनाह हैं वो इसके नामा अमाल में दाखिल कर दिए जाएंगे, और वो शख्स तही दामन रह जाएगा। इब्न हबान की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ज़िम्मे किसी का भी हक़ है, ज़रा बर भी तो उसको अदा करो, ता वक्त ये कि रोज़े महशर आ जाए, उस दिन ना दिरहम काम आएंगे, ना दीदार काम आएंगे, और फिर उस शख्स की जब नेकियां दे दी जाएंगी और बुराइयां उनकी इसके पलड़े में डाल दी जाएंगी तो उस शख्स पर जहन्नुम वाजिब हो जाएगी। तो
آپ دیکھیں کہ وہ شخص خود بھی اذیت کا دوسروں کو تو اذیت میں مبتلا کرتا ہے نا حق تلفی کسی کی کر کے، کیونکہ سامنے والے کے دل کو ہم ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں دانستہ غیر. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کئی لوگوں کو علم بھی ہوتا ہے اور کئی لوگ لا علمی میں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے احکام دین سیکھنا واقعی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم تو ہو کہ دین کا ہم سے تعلیمات کا تقاضا کیا ہے. اچھا انسان اس کو بھی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، خود بھی اذیت سے دوچار رہتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، کارڈیک اریسٹ، بہت ساری چیزیں معاشرے میں، بہت ساری بیماریاں معاشرے کے اندر اس حوالے سے ملتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کا بھی حق کسی نے غصب کیا، مال ہو یا کسی عہدے کے اعتبار سے انصاف نہ کیا، کچھ بھی وہ حرام ہے نا، ناحق ہے تو حرام ہے. حرام کھانے والے کی، پہننے والے کی یا اس کو زندگی میں اپنانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے. دیکھیے اس کے حصے میں کیا آیا. پھر انسان، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے نا، کہ انسان عبادات کی لذت اور حلاوت کو گیٹ نہیں کر سکتا، اس سے محروم ہو جاتا ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ کو ایک دفعہ عبادات میں لذت محسوس نہیں ہوئی، آپ مسجد تشریف لے جاتے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، ایک نورانی شخصیت اپنے خدام کے ساتھ تشریف لاتی ہے اور وہ ان کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں حق تلفی کے حوالے سے کہ عبادات میں لذت نہیں آئے گی اگر تم کسی کی حق تلفی کرو گے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ابھی مسجد میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے کسی کی حق تلفی کی ہے. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ تم نے کسی سے فروٹ خریدا تھا، کچھ اس کے سے جو دانے ہیں زمین پہ گرے تھے تو اس شخص کی پرمیشن کے بغیر تم نے وہ استعمال کر لیے تھے. تو آپ دیکھیں کہ اتنی باریکیاں ہیں، ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص ایسا جو فجر کی نماز کے بعد فوراً بھاگ کر گھر واپس چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلب فرمایا. اس نے بتایا کہ میرے صحن کے اندر ایک درخت کی شاخیں ہیں کسی کی، جو درخت تو دوسرے گھر میں ہے ہمسائے کے، لیکن اس کی شاخیں ادھر ہیں، اس کا ابھی موسم ایسا ہے کہ پھل گر رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ پھل گریں اور میرے بیوی بچے لا علمی میں اس کو تناول کر لیں، اس کو کھا لیں. اس قدر باریکیاں. پھر آپ دیکھیں قرض لینا اور دینا معاشرے میں آپ بھی جانتی ہیں بہت زیادہ عام ہے، اور معذرت کے ساتھ قرض لیتے ہوئے انسان کا چہرہ اور ہوتا ہے اور واپس کرتے ہوئے اور ہوتا ہے. لوگ قرض واپس نہیں کرتے ہیں، جھوٹ کو شامل کرتے ہیں، پرابلمز اپنی لیم ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر اجتماعی نقصان کتنا بڑا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی وقار جاتا رہتا ہے اور انسان کی نظروں میں اعتماد ختم ہوتا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ نیڈی پیپل ہے، واقعی قرض کے مستحق ہیں یا وائٹ کالرز ہیں، سفید پوش لوگ جو ہماری سوسائٹی میں ہیں، ان کو بھی لوگ اعتماد کی کمی کی وجہ سے پھر ان کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے رمضان میں راشن کی بات ہو یا بقرہ عید کی گوشت کی بات ہو، اس میں بھی یہ چیز نوٹس کی گئی ہے سوسائٹی کے اندر کہ لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہاں آپ کی نیڈ ہے آپ ضرور لیجئے، لیکن دوسروں کا حق اس طرح سے غصب کرنے کی کوشش نہ کی جائے. پھر لوگ دوسروں کی ہیلپ کرنا روک دیتے ہیں، سٹاپ کر دیتے ہیں. معاشرے میں ایسی ڈیفیکلٹیز اور ایسے پھر پرابلمز دیکھنے کو ملتے ہیں. حق تلفی اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت باریکیاں ہیں اور بار بار ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وضاحت کے ساتھ دین اسلام ہر بات کو بیان کرتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. حق تلفی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اتنی باریک بینی سے، اتنی وضاحت کے ساتھ دین اسلام کے تمام احکامات واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں جا بجا پورے معاشرے میں حق تلفی، ایک نہ ایک شخص کے ساتھ ہر دوسرا شخص کسی کے حق کو مار رہا ہے، دوسرے کی حق تلفی کر رہا ہے. ہم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے بھی سوال کرنا ہے، اور یہ سوال چھوڑ کر میں آپ کی جانب جا رہی ہوں. کہیں نہ کہیں اپنا محاسبہ کیجئے اور اللہ سے ڈریں. ہم بات کر رہے ہیں حق تلفی کے حوالے سے. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، حق تلفی کے خلاف آواز جو بلند کرنا ہے، انصاف قائم کرنے کے حوالے سے اہل ایمان کی ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا فرض ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، پھر اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو حیات مبارکہ ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کہیے گا. دیکھیے زینب صاحبہ، دین اسلام میں انصاف قائم کرنا، ظلم و ستم اور حق تلفی کے خلاف آواز بلند کرنا دینی فریضہ ہے. یہ صرف اخلاقی فریضہ ہی نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی کی نشانی بھی ہے
اور دنیا میں بھی انسان ایک خوشگوار زندگی گزارتا ہے اور معاشرے میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ بے شک ظلم کے خلاف خاموش رہنا ایمان کے خلاف ہے۔ یہ نبی کریم انصاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کا عملی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جو شخص ظالم حکمراں کے سامنے حق بات کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کی جائے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو کی جا سکتی ہے، ظالم کی مدد کیسی کی جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ دیکھیے زینب صاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ حکمراں ہوگا جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہیں اور ایک کا حق ادا کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ زیادتی اور حق تلفی کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کا آدھا دڑ زمین پہ گرا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے بیٹھو تو انصاف کو ملحوظ خاطر رکھو، چاہے معاملہ تمہارا اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذرہ چوری ہو گیا اور ایک یہودی نے چرایا، تو انہوں نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ درج کیا، لیکن ثبوت نہ ملنے کی صورت میں وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاموش رہے اور انہوں نے کہا کہ یہی انصاف ہے۔ وہ یہودی جو تھا آپ کی اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ذرہ بھی واپس کیا اور اسلام کی اس کو ندامت ہوئی تو اور اسلام کی دولت سے بھی مالا مال ہوا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اتنی زینب صاحبہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کر دیتے ہیں اور پھر بھی شرمندگی کا کوئی ذرا نہیں، ہمارا تو حق تھا ہم نے لے لیا، ارے کیا ہو گیا دیکھا جائے گا بعد میں، آج تو ہمیں فائدہ ہو گیا، لوگوں کو کاہے کی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہر موڑ پر چاہے دینی مسئلہ ہو چاہے دنیاوی مسئلہ ہو، انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا تاکہ معاشرے میں انصاف قائم ہو، کسی غریب شخص کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس ہمیں اس لیے دیا کہ کسی یتیم، مساکین، مفلس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی معذور یا بوڑھے شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ معاشرے میں وہی معاشرہ، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، جو وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جو انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر۔ بے شک آپا، اور یہی انسان کی جو ہے نا وہ کامیابی ہے کہ وہ کس طرح دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، پھر وہ آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ بار بار جا بجا یہ باتیں کی بھی جا رہی ہیں، بتائی بھی جا رہی ہیں۔ زرمینہ آپ کی جانب آؤں گی، آپ ارشاد فرمائیے گا جو دوسروں کا حق تلف کرنے والے ہیں ان کی کیا سزا ہے، کیا انجام ہے؟ از روئے قرآن آپ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں جب کسی کا حق غضب کیا جاتا ہے، حق تلفی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سخت ناپسند ہے تو دنیا اور آخرت میں انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اس کو رسوائی ملتی ہے، اس کا وقار جاتا رہتا ہے، جیسے نقصانات کا پہلے بھی ذکر ہوا۔ بس روئے قرآن بھی ڈیفینیٹلی ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ دیکھیں حق تلفی کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے نا، زیادتی ہے، نا انصافی ہے، فساد، بگاڑ، انتشار پیدا کرنا۔ تو ظلم جب اس کو کہا گیا زیادتی، تو ظلم فرمائے گا قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ پھر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کا ارتکاب کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ پھر سورہ متطففین کے اندر فرمایا گیا ویل للمطففین، تو ہلاکت ہے، تباہی ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ اور ویل کیا ہے؟ وہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل قطعی ناپسند ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی باطل طریقے سے جو بھی مال انسان کے پاس آتا ہے، کسی کا حق غضب کر کے ہی آتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ پھر یتیموں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ باطل طریقے سے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس مت کرو اور مت کھاؤ۔ جیسے بعض اوقات رقمیں لوگ منی باہر سے ٹرانسفر کرتے ہیں اور صحیح حقداروں تک نہیں پہنچائی جاتی ہے، تو یتیموں کو جو مال غصب کر لیا جاتا ہے، قرآن پاک کی عقائد کا مفہوم ہے ترجمے کا کہ گویا وہ پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ پھر سورہ شورا کے اندر فرمایا گیا
ظالمین کے حوالے سے کہ جلد ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. یعنی اگر لوگ کمرشلی بلڈنگ لے لیتے ہیں, کسی کا حق غصب کر لیتے ہیں زمین کا, اور کسی کی حق تلفی کسی بھی جہت سے کرتے ہیں, کسی بھی گوشے سے, تو ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ابھی وہ فار دا ٹائم بینگ ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہیں کہ چلو کل دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا, کل کس نے دیکھا ایسے بھی کہہ دیا جاتا ہے, فیملیئر جملہ ہے. لیکن لیٹر آن جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ اس ظلم اور زیادتی اور حق تلفی کو قطعی پسند نہیں فرماتا ہے. اسی طرح سے دیگر قرآن پاک کی آیات بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں, جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حق تلفی سے گریز کرنا چاہیے. یا میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کرائے کا جو گھر ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ یاد آ گیا, جیسے پریویس اقوام کی بات ہوئی نا, تو قرآن پاک میں ایک سورہ مبارکہ کا مفہوم سورہ کاف میں فرمایا گیا کہ جو پہلی بستیاں تھیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن پاک کے 8ویں پارے کے اینڈ والے پیج پہ اور پھر 9 پارے کے سٹارٹ کے پیج پہ ہمیں ذکر ملتا ہے ان ڈیٹیل کہ ان کو کیوں ہلاک کیا گیا. کیونکہ وہ ایک تو ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے, دوسرا دوسروں کا راستہ روکا کرتے تھے, ظلم و زیادتی کا ارتکاب کیا کرتے تھے, دوسروں کو ہرٹ کیا کرتے تھے. آج کل یہ دیکھا گیا ہے سوسائٹی میں کہ کرائے پر لوگوں کو گھر دے دیے جاتے ہیں, ہیلپ کرنا بھی چاہیے, لیکن لیٹر آن اس پہ کرایہ دار قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے, کرایہ ادا نہیں کرتا, یا پھر خود قابض ہو کے. تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں اس آیت کا مفہوم ملتا ہے اس حوالے سے کہ کسی نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی ہتھائی تو قیامت کے روز اس زمین کے ہتھیانے پر 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. محدثین نے اس حوالے سے یہ بھی لکھا, میں پڑھ رہی تھی, کہ اس کو 7 زمینوں کی تہ تک کھودنے پہ لگا دیا جائے گا. تو یہ کتنا اذیت اور کتنا تکلیف دہ عمل ہے. تو حق تلفی ایک برا عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ کو کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں, خدا نخواستہ اگر ہم اس کا ارتکاب کر رہے ہوں. سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری, روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں رات کو سونے سے پہلے کہ آج ہم نے کسی کا حق تو غضب نہیں کیا. کیونکہ حق تلفی صرف یہی نہیں کہ آپ کسی کا مال غضب کر لیتے ہیں, حق تلفی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی محنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. حق تلفی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں. حق تلفی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے احساسات کو زخمی کر دیتے ہیں. تو یہ وہ عمل ہے, وہ ایسا حق تلفی ایسا ظلم ہے جو بظاہر تو شور نہیں مچاتا, لیکن دلوں کے اندر دراڑیں پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو مہلت تو دیتا ہے, لیکن ان کے عمل سے غافل نہیں ہوتا. جلد وہ دن آئے گا جب زبانیں خاموش ہو جائیں گی, اور وہ حقوق جو دبائے گئے وہ عدل کے ترازو میں تول کر لوٹائے جائیں گے. So it's really very important کہ اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو خدا را ہم اس سے باز رہیں اور اس کا ازالہ جلد از جلد کرنے کی کوشش کریں. بے شک. اور زرمینہ آپ نے بالکل درست بات فرمائی ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ محنت کر رہا ہے, اس کی محنت کو پس پش ڈال کر سفارش پر کسی لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے, اور یہ بڑی حق تلفی ہے. صرف مال اور دولت کی, جائیداد کے اور زمین کی حق تلفی نہیں, یہ تمام چیزیں بھی حق تلفی میں آتی ہیں. اور اللہ رب العزت یقینی طور پر دلوں کے حال کو, ہر معاملے کو بہتر طور پر جانتا ہے, اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. زرمینہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں. جناب, حق تلفی کے تعلق سے آج بات ہوئی, اور کیا ہم سمجھتے ہیں وہ دن دور نہیں ہے جب حق کا فیصلہ حق کے ساتھ کیا جائے گا, جہاں انصاف کے ساتھ ہر ایک کا فیصلہ ہوگا, سب کو اپنے اپنے حقوق دیے جائیں گے. تو کیا ہم روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا ہمیں اس دن کا انتظار نہیں جب ہمارے فیصلے کیے جائیں گے؟ تو ہم جن کی حق تلفی ہو رہی ہے وہ مطمئن ہو جائیں, اور جو حق تلف کر رہے ہیں وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو خوف الہی اپنے دل میں رکھنے اور دوسروں کا حق بہترین انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.